MQM کے قائد الطاف حسین کا ہے کہنا کہ متحدہ ملک بھر کے مظلوم عوام کے ساتھ جاری ایک ناانصافی کا ازالہ کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ MQM کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق الطاف حسین نے ایبٹ آباد زونل کمیٹی کے اراکین سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ MQM حقیقت پسندی اور امنیت پسندی کے فکر پر یقین رکھتی ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ ہزارہ کے عوام سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ MQM جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ انہوں نے MQM ایبٹ آباد کے ذمہ داروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اتحاد کو برقرار رکھیں۔ ANP کے سربراہ اسفند یار ولی کا کہنا ہے کہ سرائیکی صوبے سے متعلق فیصلہ پنجاب اسمبلی کا حق ہے، MQM کے عزائم پورے نہیں ہونے دیں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ANP کے صدر اسفند یار ولی نے کہا کہ صوبوں سے متعلق قومی اسمبلی میں پیش کی جانے والی قرارداد غیر آئینی ہے۔ کہ اگر کراچی میں امن آیا ہے تو ہزارہ میں کیوں امن رہے؟ کہیں نہ کہیں تو دو پختونوں کو ہم نے لڑانا ہے آپس میں۔ وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے تاریخ میں کبھی نہ ہزارہ میں اپنے لیے ایک کاؤنسلر جیتا اور نہ سرائیکی یا جنوبی پنجاب جو بھی وہ اسے کہلاتے ہیں اس میں ایک کاؤنسلر جیتا، وہ اٹھ کے ہمارے صوبوں کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نئے صوبوں کے قیام کے مخالف نہیں، لیکن اس کے لیے آئینی طریقہ کار اپنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبوں کے معاملے پر پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، لیکن ANP ایسے لوگوں کو ان کے عزائم میں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ سب کی وساطت سے انہیں کہہ دوں کہ ان کے جو عزائم ہیں، آخری ٹارگٹ جو ہے اس ٹارگٹ سے ہم واقف ہیں، وہ ٹارگٹ انشاءاللہ کبھی بھی ان کا پورا نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ بابا حیدر زمان کا کہنا ہے کہ صوبہ ہزارہ بن کر رہے گا۔ ANP نے ہزارہ صوبہ بل کی مخالفت کر کے ملک دشمنی کا ثبوت دیا۔ ایبٹ آباد میں تحریک صوبہ ہزارہ کے قائد بابا حیدر زمان کی قیادت میں ہزاروں کارکنان نے فوارہ چوک پر احتجاجی دھرنا دیا۔ بابا حیدر زمان نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ NAPA نے قومی اسمبلی میں ہزارہ بل کی مخالفت کر کے ملک دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ صوبے کی تحریک پھیلتی جا رہی ہے اور یہ صوبہ بن کر رہے گا۔ تحریک صوبہ ہزارہ نے کل بروز جمعہ احتجاجی ریلی اور احتجاجی دھرنا دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرا دی، جس میں کہا گیا ہے کہ شہر میں اب بھی نو گو ایریاز موجود ہیں۔ آفاق احمد نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کو کراچی میں بد امنی کے حوالے سے جو رپورٹس پیش کی گئی ہیں وہ گمراہ کن ہیں اور ان میں حقائق بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ کراچی میں نو گو ایریاز اب بھی موجود ہیں جو ان کی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے میں رکاوٹ ہیں، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں آفاق احمد کا تھا کہنا کہ ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا ہے۔ ان سے ملنے کے لیے آنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عدلیہ کی مخالفت سے نقصان ملک کا ہوگا۔ آفاق احمد کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت بچانی ہے تو عدلیہ کے فیصلوں پر منوعاً عمل کیا جائے۔ کراچی میں دن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما آفاق احمد نے کہا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے۔ انہوں نے کہا کہ میمو گیٹ اسکینڈل پر حکومت کو چاہیے کہ وہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرے اور ان پر عمل پیرا ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حکومت عوام کو ہی بھول جائے۔ آفاق احمد نے کہا کہ میمو گیٹ NRO پر اگر حکومت نے عدلیہ کو مسترد کیا تو نقصان حکومت کو ہی ہوگا۔ 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا ہے اور 5 سال تک جو ہے وہ ہمیں حکومت مکمل کرنے کا حق حاصل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں جمہوری سسٹم کی ہمیشہ میں نے حمایت کی اور میں آج بھی جمہوریت کو ہی اس پاکستان کی ترقی کے لیے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن جمہوریت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 5 سال کے لیے آپ کو مینڈیٹ ملا ہے تو 5 سال میں آپ احتساب سے مبرہ ہیں۔